پاکستان سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کی ضرورت پر زور دیا۔ تمام فریقین کو اشتعال انگیز اقدامات سے بچنا چاہیے۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے تنازعات کا حل مذاکرات اور سفارتکاری سے تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ دونوں ممالک نے علاقائی امن کے فروغ کے لیے تعاون اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے دسمبر میں ریکارڈ ٹیکس جمع کر لیا۔ دسمبر میں 1427 ارب روپے ٹیکس ریونیو، ماہانہ ہدف کا 99% حاصل۔ یہ کسی بھی سال کے دسمبر میں اب تک کی سب سے زیادہ ٹیکس وصولی ہے۔ انڈ لینڈ ریونیو سروس نے 1308 ارب روپے وصول کیے، ہدف کا 99.8%۔ نومبر کے مقابلے میں دسمبر میں ٹیکس وصولی میں 59% اضافہ۔ نومبر میں 898 ارب روپے وصولی دسمبر میں بڑھ کر 1427.1 ارب روپے ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اسٹیبلشمنٹ سے صوبائی معاملات پر بات چیت کے لیے تیار۔ بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا کوئی ٹاسک مجھے نہیں دیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی ذمہ داری محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو دی گئی۔ حکومت اسٹیبلشمنٹ تمام اسٹیک ہولڈرز کو عوامی مفاد میں پالیسی بنانی چاہیے۔ صوبے کے معاملات پر اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنا چاہیے۔ موقع ملا تو فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کروں گا۔ مذاکرات کی راہ میں اصل رکاوٹ خود بانی پی ٹی آئی ہیں۔ وزیر اعظم نے پیشکش سے پہلے نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لیا ہوگا۔ وزیر اعظم مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا، پی ٹی آئی کی دوسری یا تیسرے درجے کی قیادت ڈائیلاگ کی بات کرنا چاہتی ہے، اصل پالیسی بانی پی ٹی آئی کی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیارات کسی کو نہیں دیے۔ علیمہ خان نے کہا، جو مذاکرات کرے گا وہ ان میں سے نہیں ہوگا۔ ہم مذاکرات کے لیے واضح ہیں۔ دوسری طرف ابہام ہے، بانی پی ٹی آئی مذاکرات نہیں چاہتے۔ سوشل میڈیا پر نفرت پر مبنی بیانات سے تاریخ نہیں بدلی جا سکتی۔ پیپلز پارٹی ماضی میں کراچی کے مسائل سے غافل نہیں رہی، آج بھی نہیں ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، پانی، سیوریج، سڑکوں، انفراسٹرکچر کے مسائل سابقہ حکومتوں کی غفلت کا نتیجہ ہیں۔ پیپلز پارٹی عوامی مسائل حل کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ K4 منصوبہ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور بس سروسز حکومتی کارکردگی کے ثبوت ہیں۔ سندھ کے سرکاری اسپتال جدید سہولیات فراہم کر رہے ہیں اور ماڈل دیگر صوبوں کے لیے مثال۔ پنجاب میں امراض قلب کے لیے علاج کے لیے انٹراویسکولر سرجری متعارف کروانے کا فیصلہ۔ امریکن ڈاکٹر پاکستانی ڈاکٹروں کو جدید تکنیکی تربیت فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے اوکلاہوما ہارٹ اسپیشلسٹ اسپتال کے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم طاہر خیلی کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ انٹراویسکولر سرجری روایتی اوپن سرجری کا جدید متبادل ہے۔ خون کی نالی میں چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے اینجیوپلاسٹی، سٹینٹ اور ایبلیشن کی جاتی ہے۔ چلڈرن، نشتر اور جناح اسپتال کے ڈاکٹرز تربیت کی تجویز پر متفق۔ راولپنڈی کے علاقے صدر بیرونی میں بین الاضلاعی ڈکیت اجرتی قاتل گینگ نے پولیس پر فائرنگ کی۔ پولیس کارروائی میں گینگ کے 4 ڈاکو ہلاک، 2 فرار، شہر سے چھینی گئی گاڑی، اسلحہ برآمد۔ پولیس نے ملزمان کا تعاقب شروع کر دیا۔ ہلاک ملزمان راولپنڈی، پشاور، اسلام آباد کے مختلف مقدمات میں ملوث ہیں۔ بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے پولیس نے 2 چھینی گئی گاڑیاں برآمد کی۔ سی پی او سید خالد ہمدانی کا کہنا ہے، شہریوں کی جان و مال پر حملہ کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ کراچی کے علاقے مائی کولاچی روڈ سے 4 افراد کی لاشیں ملنے کا معاملہ، لاشوں کا پوسٹ مارٹم کروا لیا گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ طارق کے مطابق لاشوں میں 10 سے 15 سال کے بچے اور 40 سالہ خاتون شامل۔ تشدد کے نشانات موجود ہیں۔ تمام لاشوں سے سیمپل حاصل کر لیے گئے۔ موت کی اصل وجوہات مکمل پوسٹ مارٹم رپورٹ میں واضح ہوں گی۔ لاشیں مزید تحقیقات کے لیے سرد خانے منتقل کر دی گئیں۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے پاکستانی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی عالمی منڈیوں تک پہنچ گئی۔ سپرنیٹ کا دبئی میں پہلا علاقائی ہب، عالمی کلائنٹس کو خدمات فراہم کی جائیں گی۔ پاکستان فنی مہارت ڈیجیٹل سروسز کے عالمی فروغ کے لیے پرعزم۔ مشرق وسطی افریقہ میں توسیع سے آئی ٹی برآمدات میں اضافہ متوقع۔ ایس آئی ایف سی کا وژن پاکستان کے ٹیک سیکٹر کو عالمی شناخت دے رہا ہے۔
ستھرا پنجاب پروگرام کی شہرت گلف ممالک تک پہنچ گئی۔ گلف نیوز کے مطابق دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہے۔ روزانہ 50,000 ٹن کچرا، 30,000 گاڑیاں اور 1.5 لاکھ ورکرز کام کر رہے ہیں۔ 1.5 لاکھ لوگوں کو باعزت روزگار اور منصفانہ اجرت فراہم کی جا رہی ہے۔ مستقبل میں ری سائیکلنگ پلانٹس اور ویسٹ ٹو انرجی منصوبے بین الاقوامی سرمایہ کاری کے ISO مرکز ہوں گے۔ ایئرپورٹ خودکش حملے میں دہشت گردوں کی فنڈنگ کا کیس، گرفتار ملزم سعید ضمانت پر رہا۔ نجی بینک مینیجر بلال عدالت میں پیش، عدالت نے دونوں ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ آئندہ سماعت پر گواہوں کو نوٹس جاری، کیس 10 جنوری تک ملتوی۔ ملزمان پر خودکش حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کی خریداری میں سہولت کاری کا الزام ہے۔ مفرور ملزمان بشیر زیب اور گل رحمان کالعدم تنظیم BLA سے تعلق کے سبب مفرور قرار دیے جا چکے ہیں۔ پاکستان سمیت مختلف اسلامی ممالک کا غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اظہار تشویش۔ شدید، سخت اور غیر مستحکم موسمی حالات نے غزہ میں صورتحال کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ انسانی امداد تک ناکافی رسائی، جان بچانے والی بنیادی اشیاء کی شدید قلت سے صورتحال بدتر ہے۔ بے گھر خاندان شدید سرد موسم میں کئی خطرات سے دوچار ہیں۔ پاکستان، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، ترکیہ، سعودی عرب اور UAE کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان۔ کہا، بیماریوں کے پھیلاؤ کا خطرہ بھی نمایاں طور پر بڑھ گیا ہے۔ بچوں، خواتین، بزرگوں اور طبی مسائل کے شکار افراد کو زیادہ خطرات ہیں۔ نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی کا پاکستان کی خوبصورتی کا برملا اعتراف، کہا لاہور انتہائی خوبصورت ہے۔ حلف برداری کے بعد میئر زہران ممدانی کے لاہور سے تعلق رکھنے والی پاکستانی خاتون سمینہ سے ملاقات۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی در حقیقت پاکستان کے حقیقی سفیر ہیں، ملاقات میں اظہار کر دیا۔ پاکستانی شہری سمینہ کی گفتگو پر میئر زہران ممدانی جذباتی ہو گئے۔ ملاقات سے میئر نیو یارک اور بیرون ملک پاکستانیوں کی پاکستان سے محبت واضح ہے۔ سال 2025 افغانستان میں خواتین کے لیے سب سے تاریک اور دردناک سال ثابت۔ طالبان رجیم میں افغان خواتین بنیادی حقوق اور باوقار زندگی سے محروم۔ آمو ٹی وی کے مطابق خواتین کی تعلیم، ملازمت اور عوامی زندگی پر پابندیاں بدستور برقرار۔ ڈریس کوڈ کی خلاف ورزی پر خواتین گرفتار، یونیورسٹیوں سے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسیوں میں خواتین کے کام پر پابندی، انسانی امداد متاثر۔ ایران میں مظاہرین پر تشدد کی صورت میں امریکی مداخلت پر ایرانی قیادت کا سخت رد عمل۔ ایران کی سلامتی کی طرف بڑھنے والا ہر مداخلت پسند ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر سعید علی خامنائی کی مشیر علی شمخانی نے خبردار کیا، ایرانی قوم امریکہ کے دوسروں کو بچانے کے تجربات سے بخوبی واقف ہے۔ عراق، افغانستان، غزہ مثالیں ہیں، امریکہ کے دعووں کی حقیقت سب کے سامنے ہے۔ ٹرمپ اور اسرائیلی حکام کے بیانات کے بعد پردے کے پیچھے سرگرمیاں واضح ہو چکی۔ ایران مظاہرہ کرنے والے تاجروں اور ہنگامہ آرائی میں فرق کرتا ہے۔ ایران پرامن مظاہرین پر فائرنگ اور تشدد سے باز رہے۔ اگر ایران نے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا تو امریکہ ان کے بچاؤ کے لیے آئے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، ہم مظاہرین کو بچانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران میں گزشتہ کئی روز سے مہنگائی اور کرنسی کی قدر کم ہونے کے خلاف مظاہرین جاری ہیں۔ سوشل ٹروتھ اکاؤنٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان، ایرانی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 6 مظاہرین ہلاک، 30 مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔